ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے قومی اسمبلی، جہاں پر ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ عزم و یقین سے نکلے گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جناب اسپیکر، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے ہیں اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے آگے اور آگے۔ ہم بہادری میں ٹیپو سلطان بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے۔ ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ۔ ہم تعلیم کے میدانوں میں سر سید احمد خان بنے اور یتیم بچوں کے لیے زمرد خان بنے، اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار ایدھی بنے۔ ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور آج بھی ہماری افواج اپنی سرحدوں پر سی سپلائی دوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے دشمن کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، دشمن سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ جناب صدر، ہم زندہ قوم ہیں، ہم اس ملک کی آن بان شان ہیں، ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں۔ شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ پاکستان زندہ باد۔ قومی اسمبلی میں ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب اور قومی اسمبلی کا ڈائمنڈ جوبلی کنونشن بچوں کے نام کیا گیا ہے۔ بچے آج قومی اسمبلی میں موجود ہیں، وطن سے محبت کا اظہار خیال کیا جا رہا ہے بچوں کی جانب سے۔ یہ بچہ جو ہے یہ پاکستان سویٹ ہوم سے اس کا تعلق ہے، اور پاکستان سویٹ ہوم کے جناب زمرد خان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی سرپرستی میں اس ملک کے ہزاروں یتیم بچوں کو تعلیم، رہائش اور تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر میری آپ سب اسکولوں کے مالکان سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل عطا کیے ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ اپنے اسکولوں کالجوں میں کم از کم 10% نشستیں یتیم بچوں کو دیں۔ ان بچوں کے مکمل تعلیمی اخراجات مفت کریں، اس طرح ملک بھر کے لاکھوں یتیم بچوں کو مفت تعلیم مل سکتی ہے، ان کی زندگیاں سنور سکتی ہیں، اور اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے گا۔ محرمہ خرم راجہ صاحبہ۔ محرمہ خرم۔ Assalamu alaikum. My name is Mahima Khurram and I am from Treehouse School, Islamabad. Today I will be talking about the Independence Day of Pakistan. There were many great people who helped to form this beautiful country. One that will come to mind is Quaid-e-Azam, also known as Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam served as the first Governor General of Pakistan. He worked to establish the government and policies. Quaid-e-Azam was a selfless and dedicated leader. He also sought the political union Hindus and Muslims, which earned him the title of the best ambassador of Hindu-Muslim unity. You may think, who gave Muhammad Ali Jinnah the title of Quaid-e-Azam? Maulana Mazharuddin gave this title to Muhammad Ali Jinnah in 1938. We all Pakistanis should also follow the footsteps of our great leader and should work hard day and night for the prosperity of Pakistan. Thank you. Thank you, Mahima Khurram. Now I call upon Azika Shahbaz Sahaba. Yes. زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، میں اپنی تقریر کا آغاز خدا کے نام سے کرتی ہوں۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں
کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو مکان کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں جب طریقہ مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں، جی ہاں جناب اسپیکر، میں دیکھتی ہوں کہ عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، میرا پاکستان، جناب اسپیکر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم اور جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل، جی ہاں جناب اسپیکر، لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، مگر آج تاریخ یہ مناظر دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جناب اسپیکر، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم جرأت اور بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے، اس کوش میں جہانگیر اور جان شیر بنے، تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے، اور جب بات ملک کی حفاظت اور سہمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بٹی اور میجر طفیل بنے، ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے سر سید احمد خان بنے، ہم قائد کے سپہ سالار تیر اور تلوار بنے اور دشمن کے لیے ایک للکار بنے، ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا، ہماری افواج آج بھی اپنی سرحدوں پر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں۔ جناب اسپیکر، میری بات پر غور کیجئے گا کہ جب قسمت کے دروازے کھلے ہم سب پر، کہ جب قسمت کے دروازے کھلے ہم سب پر، لوگوں نے دولت مانگی اور ہم نے وطن۔ جناب اسپیکر، ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن کی آن مان اور شان کے لیے جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتی، کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے اور ظلم کو مار بھگاتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے اور ظلم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں، اقبال نے بھی فرما دیا ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ شکریہ۔ Thank you. Safina Mahmood Sahiba, the next speaker. Honorable Mr. Speaker and distinguished guests, Assalamu alaikum. My name is Safina Mahmood and I am from TNS Beacon House, Lahore. Pakistan is not just a piece of land on a map. It is my pride, my home. Pakistan has achieved many successes, but in the field of education, social issues, there are some mountains yet to be scaled. Education is a foundation upon which you can eradicate so many evils that plague our society. Creating awareness for the importance of education for both sexes should be mandatory, not just to schools, but also be reinforced through social media and even through the parliament. Uniting to work as one for the educational betterment should be the primary driving force of every institution. The education sector, whether private or public, should induct teaching the Constitution of Pakistan in its curriculum. Mr. Speaker, our Constitution is not only a set of laws, it is the very fabric upon which our nation stands. Physical training was a mandatory part of schooling once, where students were not having gadgets, but in fact were a part of the system, whereupon horse riding, cricket, hockey, etc. were a part of school. This would encourage interactions among the students as well as positive health benefits for the students involved. Lastly, I would like to touch upon women's rights in this forum, especially the inclusion of women among the most prominent ranks of this country's politics, armed forces, and bureaucracy.
We have three wondrous examples of this. Mohtarma Shaheed Benazir Bhutto, the first Prime Minister of Pakistan, female Prime Minister of Pakistan, but also of Asia. Lieutenant General Negar, the first three-star general to have reached his peak. Our Honorable Fahmida Mirza Bibi, the first female Speaker of the National Assembly. We are a young nation, but I envision that inshallah on our 100th year Independence Day, we will be among the greatest nations of the world, as I can see a bright, successful future for this wonderful country of ours. I will end this note that has been an honor to have stood before you, Mr. Speaker, and all these distinguished parliamentarians. May Pakistan prosper as always. Ameen. Pakistan Zindabad. Thank you, Safina Mahmood Sahiba. Our next speaker is Rukhsana Haji Mahmood Sahiba. Rukhsana Haji Muhammad Sahiba. Thank you so much. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جناب اسپیکر اور ارکان پارلیمنٹ، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لائیو کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بچوں کا تعلیمی حق۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو اچھے اور برے میں فرق پتہ چلتا ہے۔ ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک باکردار شہری کہلاتا ہے، لیکن جب ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ ایک کامیاب اور باکردار معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے آج اس پلیٹ فارم پر کہ کیوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان بچوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں جو بچے پڑھ نہیں سکتے۔ میں ان بچوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں مزدوری کے اوزار نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، جس سے وہ سب نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے جیسے کئی بچوں کی زندگیوں میں علم کی روشنیاں بکھیر سکیں۔ میں گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ میری تقریر کے ہر لفظ پر غور و فکر کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کروں گی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ The next speaker is Sayyid Ali Akbar Hashmi. Sayyid Ali Akbar Hashmi صاحب۔ جناب اسپیکر اور معزز ارکان قومی اسمبلی، میرا نام سید علی اکبر ہاشمی ہے اور میری عمر ہے 13 برس۔ میں پاکستان کے ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہوں جسے پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے تک رسائی حاصل ہے، جیسے 3 تو کیا شاید 5 وقت تک کا کھانا نصیب ہے۔ میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں، میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کو جوتے بھی ہیں، لیکن جناب اسپیکر میں 10% سے بھی کم ہوں، کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں۔ پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں، جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں، جو سردی میں کپ کپاتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے۔ یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورک شاپ کا چھوٹا ہے، یا یہ غبارے بیچتا ہے، یا یہ چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے، اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب اسپیکر یہ بھیک مانگتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا ڈھونڈتا ہے۔ ہوٹلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر، سینڈوچ، روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے۔ کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔
सो नफरतों, महरूमियों और हसरतों में पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मौजूद ज़बान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफ़ी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो ग़ुलामी, जबरी मुशक्क़त और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरख़तर मुलाज़मत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वज़ीर तालीम से पूछना चाहता हूँ कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफा दिया तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मुअज़्ज़िज़ रुकन महनाज अकबर अजीज़ ने स्कूलों में बच्चों को मारने के ख़िलाफ़ बिल इसी असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाज़त कौन देता है? मैं वज़ीर इत्तलात से पूछना चाहता हूँ कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती कि वो बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम चलाएं? मैं आईटी के वज़ीर से पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को बच्चों की ख़रीद और फ़रोख्त का ज़रिया बनने की खुली छुट्टी क्यों है? मैं वज़ीर दाखिला से पूछना चाहता हूँ कि बच्चों पर तशद्दुद को रोकने पर हमारा मुआशरा क्यों तैयार नहीं और आज भी जब मेरे सर पर कोई हाथ रखता है तो मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि यह हाथ शफ़क़त का है या हवस का? जनाब स्पीकर, मैं आप सब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसा वो बच्चा जो मुझे स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से नज़र आता है, उसकी आंखों की महरूमी और वहशत का जवाब किसके पास है? मैं जानता हूँ कि मैं और मेरी गाड़ी से नज़र आने वाला वो बच्चा 18 साल से छोटे हैं। हम आपको वोट नहीं दे सकते, सो हम आप सब से पूछना चाहते हैं कि क्या हम आपके किसी काम के नहीं? क्या हमारा कोई हक नहीं? और क्या हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं? और अगर ऐसा है तो मैं इंतहाई अदब से जनाब वज़ीर आज़म साहब से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन है? बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया हाशमी साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। वैसे भी आप लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी पर इस वक्त विराजमान हैं। खदीजा फारूक साहिबा, द नेक्स्ट स्पीकर। खदीजा फारूक। मेरा नाम खदीजा फारूक है। मैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तालिबात इस्लामाबाद की तालिबा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मेरी आज की तकरीर का मौजू है तालीम पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामिन। जनाब स्पीकर, कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज़ लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ से हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, खुदा से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिबे इल्म हैं। जनाब स्पीकर, दुनिया इल्म के दानिश्वर ये जानते हैं कि अगर तालीम का अमल तालिब इल्म को एतमाद देने से कासिर है तो वो तालीम ही नहीं। अगर तालीम तालिब इल्म को खुद से सोचने, फैसला करने और रास्ते तलाश करने के काबिल नहीं बनाती तो वो तालीम ही नहीं। अगर तालीम किरदार पैदा नहीं करती, अगर तालीम ईमानदार नहीं बनाती, अगर तालीम अपने मकसद की लगन पैदा नहीं करती तो वो तालीम ही नहीं। आइंस्टाइन कहते हैं, तालीम में चीज़ों को जानने और याद करने